أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 2 میں اس مشکل ورڈ کو پڑھنا سکھائیں گے۔ ہم اس آیت کے شروع سے دیکھ لیتے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے جلدی سے ادا نہیں کیا۔ منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، اس طرح بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں پہ نون ساکن ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، یہاں پہ بھی دیر لگے گی، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ یہاں پہ بھی مشدد ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، نون مشدد ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ تو آپ جلدی سے ان سارے حروف میں سے جہاں پہ تشدید ہے کسی کو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ آپ تمام حروف پہ غنہ کریں گے، دیر لگائیں گے، پھر آگے جائیں گے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اب یہاں پہ الذین یظاہرون جلدی سے ادا کر دیا۔ یہاں پہ نون ساکن ہے، یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے، دیر لگائیں گے، منکم نہیں کریں گے، منکم۔ اب یہاں پہ میم کے بعد میم ہے اور میم مشدد ہے، تو ہم کاف کے ساتھ اس میم کو ملائیں گے اور یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ یہاں پہ بھی دیر لگائیے، یہاں پہ بھی منکم۔ اب یہاں پہ میم کے ساتھ نون کو ملائیں گے، تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، یہاں پہ بھی دیر لگائیے، منکم۔ اب مد آ گئی تو یہ 5 انگلیوں کے برابر کھینچیں گے، نسائہم۔ اب اہم ہم کر کے چھوڑ نہیں دیں گے، ہاں کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ساکن کے بعد میم مشدد ہے تو ہم یہاں پہ دیر لگائیں گے، نسائہم ما ہن۔ الف مدہ ہے، ما ہن نہیں کریں گے، میم زبر الف ما ہن۔ نون مشدد آ گیا، اب یہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے، میم مشدد آ گیا، یہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے، امہاتہم۔ اب دیکھ لیجئے پورے قرآن میں جب بھی نون مشدد ہوگا یا میم مشدد ہوگا آپ غنہ کریں گے، آپ جلدی سے ادا کر کے آگے نہیں جائیں گے۔ اب یہاں سے دیکھ لیجئے، منکم من نسائہم، یہاں پہ جب آپ غنہ کریں گے آپ کی کہیں سے بھی سانس ٹوٹ سکتی ہے، تو پھر آپ پیچھے سے ایک لفظ کو ملا کے پڑھیں گے، من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم۔ دوبارہ تشدید آ گئی غنہ۔ اب یہاں تک آپ کو سکھا دیا، جلدی سے ادا کیجئے۔ یہاں سے آپ کو ہر ورڈ کے اوپر جہاں پہ میم مشدد ہے، نون ساکن ہے یا نون مشدد ہے، ہر وقفے اوپر غنہ کرتے ہوئے آگے جانا ہے اور ان تمام حروف کو اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ اب آ جائیے اس ورڈ کے اوپر۔ اب دیکھ لیجئے اس آیت میں یہ مشکل ورڈ کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ حمزہ زیر لام ال، یہ والا جو ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم اس لام کو صرف پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر حرکات ہیں۔ حمزہ زیر لام ال، لام زبر لام لل، ان دونوں کو ہم چھوڑ دیں گے، لام کے ساتھ لام کو ملائیں گے۔ اس لام پر بھی تشدید ہے تو ہم کریں گے ال اور پھر لل، الل نہیں کریں گے، الل کریں گے تو ایک لام ادا ہوگا، ال لل۔ اب لل کیا تو اس لام کی ایک بار آواز آئی، اب دوسری بار مد کے ساتھ آئے گی، لام ال
لل لام ای حمزہ زیر یا ای اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ. ان دونوں حروف پہ تشدید کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ادا کرنا ہے. ابھی اس آیت کو دیکھیے. الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 کو دیکھیں گے. کچھ لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھا جائے گا یا یا کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو ہم آج ایک ایک ورڈ الگ الگ کر کے جوڑ کے بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ ورڈ ادا ہوگا. واللائی. اب بہت سے لوگ اس کو واللائی پڑھتے ہیں یا واللائی پڑھتے ہیں کہ واو کے اوپر زبر ہے، اس کے ساتھ الف ہے. الف خالی ہے. جب بھی پورے قرآن میں کوئی حرف خالی ہوگا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے. ہم اس حرف کو پڑھیں گے جس کے اوپر حرکت ہوگی. اب یہاں پہ واو کے ساتھ الف ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے. اس کے ساتھ لام کے اوپر حرکت ہے تو ہم واو کے ساتھ لام کو ملائیں گے. واو زبر لام ول. اب یہاں پہ جب بھی تشدید کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. اب ہم نے واو کے ساتھ لام کو پڑھ لیا. اب لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے تو ہم ان دونوں کو پڑھیں گے. لام کی دونوں حرکات کے ساتھ ملا کے پھر نام کو پڑھیں گے. لام کھڑی زبر مد لام. اس کو 5 انگلیوں کے برابر کھینچنا ہے. اس کو ہم واللہ نہیں کریں گے چونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے مد بھی ہے، اس لیے ہم اس کو اچھی طرح کھینچ کے پڑھیں گے. پہلے واو کے ساتھ لام پڑھا ول اور پھر لا. واللہ. یہاں تک آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اب آگے دیکھیے. حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے. یہ زیر جو ہے یہ یا کی نہیں ہے، یہ حمزہ کی ہے. ہم حمزہ کے نیچے زیر کو پڑھیں گے. آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب بھی یا ساکن ہوگا اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگی تو یہ یا مدہ کہلائے گا. ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اب یہ بن گیا یا مدہ. یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے. یہ زیر حمزہ کی ہے تو اس لیے ہم پڑھیں گے حمزہ زیر یا. ہم یا کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ خالی نہیں ہے، یہ ساکن ہے اور یہ یا مدہ ہے. اب یہاں تک پڑھیے پھر یہاں سے آپ کو بتاتے ہیں. واللائی. اب یہاں پہ یا کو ملائیے تو کیا بن جائے گا؟ واللائی. واللائی. اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یئسنا. یئسنا نہیں کریں گے. یہاں زبر کیا؟ حمزہ زیر سین اس. یئس نون زبر نا. یئسنا. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے. ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر. اب یہاں پہ بہت سے لوگ وقف کر دیتے ہیں
کہ یہاں پہ لا ہے، لا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے نہیں، تو مطلب یہاں پہ آپ نے اشہر نہیں کرنا، رکنا نہیں ہے، ملا کے پڑھنا ہے۔ اشہر را واو میں مدغم ہو جائے گا، اور یہاں پہ اس کو بولا جاتا ہے ادغام مع الغنہ، غنہ بھی کریں گے اور ادغام بھی کریں گے۔ یہاں پہ ہم اشہرن واللائی نہیں کریں گے، را کو واو میں مدغم کر دیں گے، اشہرن واو کی آواز آئی، کیونکہ تشدید ہے تو پہلے ہم نے را کے ساتھ واو کو پڑھا، اشہرن، اب حرکت کے ساتھ و اشہرن و، اب یہاں پہ بالکل اس حرف کو اسی طرح پڑھنا ہے، واو زبر لام ول، لام کھڑی زبر مد لا، واللائی اشہر واللائی لم یحض، اب یہاں پہ یحض کیوں کیا ہم نے؟ چونکہ یہاں پہ قا ہے تو یہاں پہ ہم وقف کریں گے، یہاں پہ ہم وقف کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ کرنا ضروری بھی ہے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے۔ ہم یحضن نہیں کریں گے کیونکہ ساکن ہے تو ہم ساکن رکھ کے ہی وقف کریں گے۔ یحض، ضاد کی صرف آواز آئے گی اور صرف نون کی آواز آئے گی، کیونکہ جب بھی ہم وقف کریں گے تو حرکت گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گا۔ یحضن، یحضن بھی نہیں کرنا، یحضن بھی نہیں کرنا، قلقلہ نہیں کرنا، دونوں کو ساکن رکھیں۔ یحض، یحض، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائی، کہیں سے آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو آپ وہاں پہ وقف کر دیجئے، پھر پیچھے سے ملائیے، واللائی لم یحضن۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ کون سے حروف پر غنہ ہوگا، اس لیے آپ کوشش کریں کہ اب پورے قرآن میں جہاں بھی میم مشدد ہوگا اور نون مشدد ہوگا آپ وہاں پہ غنہ کریں گے۔ جزاکم اللہ، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جان سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔